السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب حضرات بخیر و عافیت ہو کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے۔ اللہ تعالیٰ جو کل آپ کی عید الاضحیٰ ہونے والی ہے ہم سب کی، تو اللہ تعالیٰ اس کو خیر و برکت کا ذریعہ بنائے، خوشیوں کا ذریعہ بنائے، آپ سب کو اس کی دلی مبارکباد دیتا اللہ تعالیٰ حقیقی معنوں میں اس کو خوشیوں کا ذریعہ بنائے، ہم سب کی قربانیوں کو قبول فرمائے۔ تو اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، آج دو باتیں میں آپ حضرات کے سامنے، ایک تو عید الاضحیٰ کی سنتیں اور ایک جو نماز ہم پڑھیں گے عید الاضحیٰ کی، وہ بھی ہمیں اچھے طریقے سے یاد ہو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم عید الاضحیٰ کی نماز پڑھنے چلے گئے اور ہمیں طریقہ معلوم نہیں ہے، اب ہم اپنے سے آگے والے شخص کو دیکھ رہے ہیں چونکہ ہمیں پتہ نہیں ہے۔ تو اس لیے کیا یہ اچھا ہو کہ آپ مسجد جانے سے پہلے اور آپ نماز پڑھنے سے پہلے طریقہ جان لیں، تو آپ پھر اپنی نماز کو خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرنے والے ہوں گے، چونکہ آپ کو پتہ ہوگا اب کیا کرنا ہے، اب کیسے رکوع میں جانا ہے، یا تکبیر کہنی ہے، یا ہاتھ اٹھانے یا نہیں اٹھانے۔ تو اس لیے سب سے پہلے عید الاضحیٰ، چونکہ کل عید الاضحیٰ کی نماز پڑھی جائے گی اور آپ سب حضرات عید الاضحیٰ کی نماز پڑھیں گے، تو اس لیے عید الاضحیٰ کی سنتوں پر اگر آپ عمل کر لیں گے تو اس کا بہت زیادہ اجر ملے گا، اور ایک ایک سنت پر عمل کرنے سے انشاءاللہ آج کے اس فتنوں کے دور میں جو احادیث میں کہا گیا کہ میری فساد کے وقت اگر کوئی ایک سنت کو زندہ کرے گا تو اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ تو اس لیے آپ یہ کام مسجد جائیں گے ہی جائیں گے، اگر ان سب باتوں کو سنت کی نیت سے کر لیں گے تو سنت پر عمل کرنے کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ تو پہلا کام کیا کرنا ہے، آپ کو غسل کرنا ہے سنت کی نیت سے، اچھے سے آپ کو اپنے بدن کی صفائی کرنی ہے، اور دوسرا کام آپ کو عمدہ کپڑے پہننے، آپ کے پاس جو موجود اور عمدہ کپڑے ان میں جو سب سے اچھا آپ کے پاس جو جوڑا اور لباس ہے اس کو آپ زیب تن کریں، اس کو پہنیں۔ نمبر 2 ہو گیا۔ نمبر 3، اچھی خوشبو لگائے، یعنی ایسی خوشبو لگائے آپ کہ جس سے دوسروں کو تکلیف نہ ہو۔ ہمارے بعض ساتھی، بعض احباب، بعض دوست وہ یہ کرتے ہیں کہ ان کو بعض خوشبو پسند آتی ہے لیکن وہ بہت تیز ہوتی ہے، ہر آدمی کو وہ خوشبو پسند نہیں آتی، چونکہ تیز خوشبو ہر آدمی پسند نہیں کرتا، ہلکی لائٹ خوشبو۔ تو ایسا نہ ہو کہ آپ کو تو وہ خوشبو پسند ہو اور وہ تیز ہو اور دوسرے کے لیے درد سر بن جائے، تکلیف کا ذریعہ بنے، تو ایسا نہیں کرنا ہے۔ آپ کو ہلکی خوشبو استعمال کرنی ہے، چونکہ وہ خوشبو دوسروں تک بھی اس کی خوشبو پہنچے گی۔ آپ جہاں سے گزریں گے، جس گلی سے گزریں گے، جس ساتھی کے پاس سے گزریں گے، تو اس کے لیے راحت کا ذریعہ ہو، اس کے لیے تکلیف کا ذریعہ نہ بنے۔ تو تیسرا کام، آپ خوشبو لگائے، عمدہ خوشبو لگائے اگر آپ کے پاس موجود ہے۔ نمبر 4، آپ عیدگاہ نماز ادا کریں۔ اگر آپ عیدگاہ نہیں، آپ کے یہاں بندوبست ہے، آپ کے یہاں مسجد میں ہوتی ہے تو آپ مسجد میں ادا کریں، اور اگر آپ عیدگاہ جا سکتے، چونکہ عیدگاہ میں بھی ہوتی ہے اور آپ مسجدوں میں بھی ہوتی ہے حکمت کے پیش نظر، تو آپ کے لیے جیسا مناسب ہو آپ کوشش کریں عیدگاہ جائیں، لیکن آپ کو جیسا بھی آسانی ہو اور مناسب لگے آپ مسجد یا جس گراؤنڈ میں اور جہاں عیدگاہ نماز، عید کی نماز ہوگی، آپ وہاں اس کو ادا کریں۔ نمبر 5، عید والے دن آپ نماز کے بعد کچھ کھائیں۔ عید الفطر میں تو آپ، عید الفطر میں یہ ہے کہ آپ نماز پڑھنے سے پہلے عید الفطر کی کچھ میٹھی چیز کھا کر، شیر یا کھجور یا چھوارا، اس کو آپ عید الفطر پڑھنے کے لیے جائیں۔ یہ اور عید الاضحیٰ میں یہ ہے کہ آپ عید الاضحیٰ کی نماز پڑھ کر کھائیں۔ اور نمبر 6، عیدگاہ جلدی جائے، یہ نہیں کہ عین وقت پر آپ پہنچے کہ جو قیمتی باتیں وہاں پیش کی جائیں گی آپ ان سے محروم رہ جائے، بالخصوص نماز کا طریقہ بتایا جائے گا اس سے بھی آپ رہ جائے۔ یہ کہ آپ کی تکبیرات نکل جائے، تکبیرات جو زائد تکبیر ہے، اور آپ اس وقت پہنچے کہ 1 رکعت رہ گئی تھی، تو بلکہ جلدی آپ جائیں، آپ کو پہنچنا ہی پہنچنا ہے۔ کیا اچھا ہو کہ آپ پہلے پہنچ جائیں مسجد۔ تو اس لیے آپ عید الفطر، عید الاضحیٰ آپ ادا کرنے کے لیے مسجد یا آپ عیدگاہ جا رہے ہیں تو جلدی پہنچے، اور اگر آپ تندرست ہے، صحت مند ہے، کوئی بیماری نہیں ہے، تو آپ ہو سکے تو آپ کوشش کیجئے، اگر دور ہے تو پیدل جائے، تب بھی پیدل جائے، زیادہ دور ہے تو آپ کوشش کریں کہ جتنا چل سکے۔ صحت مند ہے، یہ ان لوگوں کے لیے جو صحت مند ہے، کوئی عذر نہیں ہے، ماشاءاللہ سے نوجوان ہے، تو وہ جتنا بھی ان سے چلا جا سکے، باقی وہ اپنی سواری سے بھی جا سکتے ہیں۔ باقی زیادہ تر تو اب نمازیں مساجد میں ہو رہی ہے،
اور عید الفطر عید الاضحیٰ کی یہ نماز ہم جو کل ادا کریں گے تو کچھ ہی ایسے ساتھی ہیں جو عیدگاہ میں ادا کریں گے، ورنہ زیادہ تر تو وہ اپنی مساجد میں ہی ادا کر لیں گے۔ تو بہرحال جو بھی ساتھی ہے چاہے وہ عیدگاہ میں نماز ادا کرے، اپنی مسجد ادا کرے، تو وہ کوشش کرے کہ وہ پیدل جائے اور ایک راستے سے جائے، دوسرے راستے سے آنے کی کوشش کرے، اور اگر ایک ہی راستہ ہے تو بہرحال کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ ضروری ہو کہ دوسرا راستہ بنایا جائے، بلکہ جیسا بھی آپ کو آسانی ہو ویسا کریں۔ نمبر 7، زور سے تکبیرات کہتے ہوئے جائے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اس کو آپ زور سے کہتے ہوئے جائیں، چونکہ اللہ کی بڑائی کہ اللہ کی کبریائی کے دن ہے، اور ان کو آپ زور سے کہتے ہوئے اپنی گلی محلوں میں، زور کا مطلب یہ نہیں کہ آپ چیخے چلائے، بلکہ یہ کہ آپ قدر آواز سے پڑھیں، آہستہ سے نہ پڑھیں۔ اور نمبر 8، جو آپ عیدگاہ میں نماز پڑھیں گے عید الاضحیٰ کی مسجد میں، تو اس کے بعد نماز کے بعد جو خطبہ ہوگا اس کو غور سے سنیں، جیسا عید کی نماز عید الاضحیٰ کی نماز پڑھنا واجب ہے، ضروری ہے، اسی طریقے سے خطبہ کا سننا بھی واجب اور ضروری ہے۔ بغیر خطبے کے سنے ہوئے آپ مسجد سے اور اپنی عیدگاہ سے مت آئے، خطبہ سن کر آئے، ورنہ تو آپ ایک واجب کو چھوڑ دیں گے، ایک واجب کو ترک کرنے والے بنیں گے اور گناہ الگ سے ہو جائے گا۔ نمبر 9، عید کی نماز سے پہلے کوئی نفل نماز، یہ آپ کوئی بھی نماز نہیں ہے، عید کی نماز سے پہلے تو کوئی نماز نہ پڑھیں، اس کے بعد ہی آپ پڑھیں، ٹھیک ہے؟ تو ان سب باتوں کا آپ یہ سنتیں ہوئی۔ اب آپ کو عید الاضحیٰ کی نماز پڑھنے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے، اس کو غور سے سنیں، نیت اس طریقے سے کرے کہ 2 رکعت نماز واجب عید الاضحیٰ 6 زائد تکبیروں کی، پیچھے امام کے واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا کعبہ شریف کی، اس کو کہنا واجب نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، اور یہ کہ سنت بھی نہیں ہے، چونکہ یہ نیت ہے، نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ اگر آپ زبان سے بھی کہہ رہے تو کیا ہوا کہ آپ جس چیز کا ارادہ اپنے دل میں کیا اس کو اپنے زبان سے بھی کہہ دیا، تو اس کو اگر آپ صرف نیت کر لیں گے کہ میں عید الاضحیٰ کی نماز پڑھتا ہوں تو تب بھی درست ہے، تب بھی کوئی یہ نہیں کہ آپ کسی کام کو چھوڑنے والے بنیں گے، اور اگر آپ زبان سے کہہ رہے ہیں تب بھی ٹھیک ہے، تو ایسے نیت کر لیں۔ اب اس کے بعد نیت کرنے کے بعد امام صاحب ہاتھ اٹھائیں گے، اللہ اکبر، اس کو کہیں گے تکبیر تحریمہ، یعنی نیت باندھیں گے اللہ اکبر، اس کے بعد آپ بھی نیت باندھیں گے ہاتھ کانوں تک اٹھا کر، اور اس کے بعد امام صاحب ثنا پڑھیں گے، آپ بھی ثنا پڑھیں گے۔ اب 3 زائد تکبیریں ہوئی، یہ پہلی جو تکبیر ہوئی ہے تو تکبیر تحریمہ ہے، یہ ضروری ہے، اب یہ زائد میں نہیں آئے گی، اب 3 زائد تکبیریں ہوگی کہ اللہ اکبر، ہاتھ کانوں تک اٹھائے اور چھوڑ دیں، پھر دوسری تکبیر میں بھی ہاتھ کانوں تک اٹھائے اور چھوڑ دیں، پھر تیسری تکبیر میں ہاتھ کانوں تک اٹھائے اور باندھ لیں، اب چھوڑنا نہیں ہے۔ یہ تیسری تکبیر میں کہہ رہا ہوں کسی کو مغالطہ نہ لگے، یہ زائد تیسری تکبیر ہے، اور شروع والی تکبیر سے لے کر اب یہ چوتھی تکبیر ہے جو تکبیر تحریمہ شروع میں کہی گئی جس سے نماز اسٹارٹ ہوئی۔ تو اب امام صاحب وہ پڑھیں گے، قرات کریں گے، آپ کو قرات نہیں کرنی، چونکہ امام کے پیچھے مقتدی کو قرات نہیں کرنی ہوتی، تو امام صاحب سورت پڑھیں گے، سورہ فاتحہ پڑھیں گے، سورت پڑھیں گے اور رکوع میں چلے جائیں گے اور اپنی پہلی رکعت پوری کر لیں گے۔ اب دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے تو سورہ فاتحہ پڑھیں گے اور سورت پڑھیں گے۔ اب رکوع میں جانے سے پہلے 3 زائد تکبیریں ہوں گی کہ اللہ اکبر، ہاتھ کانوں تک اٹھائے اور چھوڑ دیں، دوسری تکبیر میں بھی ہاتھ کانوں تک اٹھائے اور چھوڑ دیں، تیسری تکبیر میں بھی ہاتھ کانوں تک اٹھائے اور چھوڑ دیں، اور چوتھی تکبیر میں ہاتھ کانوں تک اٹھائے، ہاتھ کانوں تک اٹھائے بغیر، اپنی چوتھی تکبیر میں نہیں اٹھانا، سیدھے رکوع میں چلا جانا ہے، چوتھی تکبیر میں ہاتھ نہیں اٹھانے، چونکہ زائد تکبیریں یہ 3 ہی ہیں، چوتھی تکبیر اب یہ رکوع کی تکبیر ہے، اب رکوع میں چلے جائے، اپنا رکوع پورا کر لے، باقی نماز آپ جیسا کہ اپنی نماز پوری کرتے ہیں ویسا ہی اپنی نماز پوری کریں، یہ نماز کا طریقہ ہو گیا۔ خاص بات، ضروری بات، اہم بات، یہ ہمارا جو تہوار ہے عید الاضحیٰ، ہمارا انسان، ہمارے مسلمانوں کا کوئی بھی عمل ایسا نہ ہو کہ جس سے دوسرے ہمارے وطنی بھائیوں کو تکلیف پہنچے، کہ ہم گندگی پھیلائیں، چونکہ گوشت کے ٹکڑے سے اگر آپ ڈالیں گے بدبو پھیلتی ہے، تو قربانی کا اہتمام اس طریقے سے ہو کہ گوشت کا ایک ذرہ بھی، خون کا ایک قطرہ بھی گلی میں، محلے میں، نالیوں تک میں نہ بہے۔ آپ کوشش کریں کہ اس کا خون اگر آپ اپنے گھر میں کر رہے ہیں، کسی
اس میں مٹی میں کر لے، کسی پنی میں کر لے، کسی برتن میں کر لے اور کہیں مٹی میں جا کر اس کو دبا دے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ نالیوں میں بہا دیں اور وہ خون میں نالی جو چلے اب وہ خون میں چلے اور دوسرا غیر مسلم بھائی وہ اس کو دیکھ اس کو تکلیف پہنچے گی۔ یا یہ کہ کسی مسلمان کے گھر ہے اور چونکہ ہر کسی کے گھر ایک سطح پر نہیں ہوتے، کسی کا اونچا کسی کے نیچا، کہیں پانی بھرا ہوا ہے وہاں خون روکا ہوا نظر آئے گا تو اپنے مسلمان بھائی کو تکلیف پہنچے گی۔ تکلیف دینا کسی کو بھی جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ مسلمان نام کس کا ہے؟ جس تعریف کی گئی ہے حدیث میں کہ جس کی زبان سے، جس کے ہاتھ سے، جس کے اشاروں سے کسی دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے، تو ہمارے کسی بھی عمل سے دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے تو صاف صفائی کا، ستھرائی کا، اور اس کو حدیث میں بھی ایک اہم شعبہ قرار دیا گیا ہے، نصف الایمان تک کہا گیا ہے صفائی، الطہور شطر الایمان۔ تو اس لیے آپ پاکی کا، اس کا صفائی کا خاص خیال رکھیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی ان سب باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ ایسا پیغام ہے کہ صرف آپ ہی اس پر عمل کی ضرورت نہیں ہے، سب مسلمانوں کو اس پر عمل کی ضرورت ہے۔ آپ سب مسلمانوں تک اس کو پہنچانے کی آپ سے جتنا ہو سکے اپنے احباب یار دوست تو ان تک اس پیغام کو شیئر کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آسانی کا، خیر کا، عافیت کا معاملہ فرمائے اور خاص طور سے اپنے فلسطینی بھائیوں کو اس خوشی کے موقع پر نہ بھولے۔ آج ان کا عید الاضحیٰ کا تہوار تھا لیکن آج بھی وہاں پر کوئی قربانی نہیں ہوئی کسی جانور کی، انسانوں کی قربانی ہو رہی ہے۔ دیکھو اب بچے، بوڑھے، بےکس، مجبور، عورتوں، کسی کو نہیں چھوڑا یہود ملعون نے۔ تو اس لیے آپ ان کے لیے دعائیں کریں، دل سے دعائیں کریں، ان کا غم اپنا غم محسوس کریں، ان کی تکلیف اپنی تکلیف محسوس کریں، تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ ان کے غم میں کہ آپ شریک ہیں اور آپ کو بھی ان کی تکلیف کا احساس ہے۔ یہ نہیں کہ آپ بدحواس ہو جائے، بے ذوق ہو جائے، بے حس ہو جائے، آپ کو کچھ پتہ ہی نہ لگے کہ وہ کس دنیا میں، ہم اپنی دنیا میں۔ ان کا خیال رکھنا، ان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا ضروری ہے۔ چونکہ ہم مدد کیسے کریں یہ ایک بڑا مسئلہ ہے، لیکن دعا تو کر سکتے ہیں، ان کے لیے دل میں غم تو رکھ سکتے ہیں، ان کی پریشانی کو اپنی پریشانی تو سمجھ سکتے ہیں، تو اس پر بھی خیر کا فیصلہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ خیر کا معاملہ فرمائے۔